دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم ويسألونك عن المحيض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں قل هو اذن آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض عورتوں سے صحبت مت کرو حیض کی مدت میں ولا تقربوهن حتی یطہرن اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ ان کے پاس جاؤ یا ان کے پاس آؤ من حیث امرکم اللہ اس طریقے پر جیسا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں وہ یحب المتطہرین اور پاک باز رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں فأتوا حرثکم انا شئتم اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے تم چاہو وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو واعلموا انکم ملاقوہ اور خوب جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو وبشر المؤمنین اور اے نبی ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے ترجمے سے بہت سا مضمون اور مفہوم واضح ہو جاتا ہے یہ آیتیں قرآن کریم کی بہت اہم ترین آیتیں ہیں اس سے قرآن کی جامعیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کس کس مضمون پر احکام اتارتا ہے اور اسلام کی خوبصورتی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کس قدر پاکیزگی اور صفائی اور طہارت کا حکم دیتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مذاہب کا مطالعہ کر کے جو بہت اچھی بات کہی وہ یہ کہی کہ پوری دنیا کے مذاہب میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو متفق ہیں یعنی سارے مذہبوں کے اندر وہ باتیں ہیں ان میں سب سے پہلے ہے صفائی دوسرے نمبر پر ہے پیدا کرنے والے کی ماننا طریقے الگ ہیں لیکن بنیادی مضمون یہ ہے کہ اس کی ماننا اور تیسرے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے رہنا کہ کسی بھی مذہب کے اندر بنیادی طور پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ سوالات ہیں صحابہ کے جو سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 7 سوالات ہیں جو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے
تو اب یہ سوال بھی صحابہ کی طرف سے آیا، کیوں آیا؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں دو طرح کے لوگ بستے تھے۔ ایک طبقہ یہودیوں کا تھا اور ایک طبقہ عیسائیوں کا تھا، جو رہتے تو نہیں تھے لیکن ان کے کچھ اثرات مدینہ میں ضرور پائے جاتے تھے، اور مسلمان تیسرا طبقہ تھا۔ تو یہودیوں کے اندر ان کے مذہب کے اعتبار سے عورتوں سے متعلق بڑی عجیب و غریب تعلیمات تھیں۔ تورات جو انہوں نے اپنی مرضی سے لکھ لی تھی، اس کے اندر بھی یہی قوانین تھے کہ انسان میں اللہ پاک نے مرد و عورت کے کچھ معاملات علیحدہ رکھے۔ عورت کمزور ہے، اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کم عمل پر زیادہ اجر دینے کے وعدے فرما رکھے ہیں۔ تو اسی لیے عورتوں کے ساتھ کچھ معاملات مردوں کے مقابلے میں الگ ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے ماہواری کا، یعنی ایک صحت مند عورت کی، بالغ عورت کی صحت مندی کی جو علامت اور نشانی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ماہانہ ترتیب کے ساتھ اس کے جسم کا ناقص خون نکل جائے۔ اب اس کی سائنسی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے میں صرف ایک ذکر کر دوں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی ہم کو حکمت معلوم ہو۔ اب یہ کیوں شروع ہوا، کب سے شروع ہوا، تو اس سلسلے میں بہت سی گھر میں تیار کی ہوئی کچھ کہانیاں ہوتی ہیں کہ حضرت حوا نے وہاں بات نہیں مانی، اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کر دیا ہے۔ یہ سب باتیں ثابت نہیں ہیں، غلط باتیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اب اس نظام کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ عورت کو اللہ پاک نے فطری طور پر زیورات کا خواہش مند بنایا ہے۔ عورت زیورات کی شوقین ہوتی ہے، کوئی سونا زیادہ پہننا چاہتی ہے، کوئی چاندی زیادہ پہننا چاہتی ہے، بہرحال وہ زیور پہننا چاہتی ہے۔ اور جن عورتوں کو سونے چاندی کے زیورات نہ ملیں تو کسی اور چیز کے زیورات پہن لیتی ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ جو زیورات پہنے جاتے ہیں اس میں ساری چیزوں کی اجازت ہے سوائے انگوٹھی کے۔ انگوٹھی کے اندر مرد ہو کہ عورت ہو، مردوں کے لیے تو چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم، یعنی آدھے تولے سے کم ہو، اور اس کی گنجائش ہے۔ عورتوں کے لیے وزن کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ چاہے سونے کی پہنیں چاہے چاندی کی پہنیں، بس انگوٹھی کے معاملے میں عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کی انگوٹھی نہ پہنیں۔ دوسرے زیورات پہن سکتی ہے، کسی بھی میٹل کے، کسی بھی پلاسٹک کے، لیکن انگوٹھی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ سونے یا چاندی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب علاج کے طور پر بعض لوگوں کو تجربہ کار بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو بواسیر کا معاملہ ہو تو وہ تانبے کی انگوٹھی استعمال کرے یا تانبے کا تار استعمال، تو یہ بطور علاج ہے، اور بطور علاج بہت سی چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال عورت کو فطری طور پر زیورات پسند ہوتے ہیں، اور سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ انسان کے جسم سے، خاص طور سے عورت کے جسم سے جب زیورات بار بار لگتے ہیں تو اس کے جسم میں کچھ ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ماہانہ ماہواری کے خون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک حکمت سائنسدانوں نے لکھی ہے، اور واقعی بہت بڑی حکمت ہے، ورنہ عورتیں بیماریوں کا مرکز بن جاتی ہیں۔ تو اللہ نے خواہش کا بھی لحاظ رکھا ہے، ان کے اندر فطری طور پر جو خواہشیں ہیں اس کے نقصان سے بچانے کے لیے بھی اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے۔ اسی لیے اس طرح کے سسٹم کو اور نظام کو اور اس سائیکل کو دواؤں کے ذریعے سے روکنا منع ہے۔ چاہے عورت ایام حج میں ہو، چاہے عورت عمرے میں ہو، وہ صبر کرے گی، لیکن دواؤں کے ذریعے سے اپنے اس خدائی قانون اور نظام کے خلاف نہیں جائے گی۔ صحابہ کے سامنے دو طبقے تھے، ایک تھا یہودیوں کا اور ایک تھا عیسائیوں کا۔ عیسائی عالم حیض میں، یعنی یہ جو ماہانہ خون عورت کو آتا ہے بالغ ہونے سے لے کر تقریباً 50-55 سال کی عمر تک
عورتوں کے اندر یہ نظام چلتا ہے، اور اس کے بعد جب تک یہ نظام چالو ہے عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ نظام ختم ہو گیا وہ صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے یہی کہا تھا، حضرت سارہ نے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں مایوس ہو چکی ہوں، یعنی اولاد کی پیدائش سے میں مایوس ہوں، اللہ مجھے کیسے اولاد دے گا؟ تو بطور معجزہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو عورتوں کے معاملے میں دو مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ عیسائی ان حالتوں میں، ان ایام میں بھی عورتوں سے صحبت کرتے تھے۔ دوسری طرف یعنی ان کے پاس کوئی پابندی، کوئی صفائی کا مزاج نہیں تھا۔ دوسری طرف یہودی تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ ان ایام میں ان عورتوں کو اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، ان کو علیحدہ ایک کمرہ دے دیتے تھے اور اسی میں ان کو رہنے دیا جاتا تھا۔ بلکہ تورات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد اس ناپاک عورت کا ہاتھ بھی چھو لے تو مرد ناپاک ہو جائے گا، وہ جہاں بیٹھے گا وہ بستر ناپاک ہو جائے گا، جو شخص اس بستر کو دھوئے گا وہ ناپاک ہو جائے گا، گویا کہ ایک باولا پن۔ تو دونوں طبقے تھے، ایک طبقہ اس معاملے میں عورت سے بالکل صحبت اختیار کرتا، کوئی رکاوٹ نہیں، دوسرا طبقہ عورتوں کو بالکل اچھوت بنا کر کے علیحدہ کر دیتا تھا۔ اس ملک کے مشرکین کے اندر بھی ایسے طبقے پائے جاتے ہیں، اس ملک کے غیر مسلموں کے اندر بھی ایسے طبقے ہیں جو عورت کو ان ایام میں بالکل علیحدہ کر دیتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بات چیت کو درست سمجھتے ہیں۔ اب اسلام چونکہ اعتدال والا مذہب ہے، درمیانی مذہب ہے، صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے، یا رسول اللہ یہ عورتوں کا اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں آئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب اس میں خواتین سے متعلق مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ عام طور پر 3 طرح کا نظام چلتا ہے خون میں، اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ خون انسانی جسم کا جو حقیقی خون ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک علیحدہ خون تیار ہوتا ہے، ناقص خون ہے، اس کے تیاری کا مرکز جو ہے وہ رحم ہے، وہاں سے وہ نکلتا ہے۔ اب اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہی جو یہاں ذکر ہو رہی ہے، حیض بالغ عورت کے لیے کم سے کم کتنی مدت تک آتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 3 دن سے کم اگر کسی کو آئے تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، وہ ایک بیماری مانی جائے گی۔ 10 دن سے زیادہ اگر کسی کو آئے تو بھی حیض شمار نہیں ہوگا، بیماری مانی جائے گی۔ ان دنوں میں عورت کے لیے پابندیاں کیا ہیں؟ نماز معاف ہوگی، نہ اب پڑھے گی نہ بعد میں پڑھے گی۔ رمضان کا روزہ اگر آ جائے، فی الحال روزہ معاف ہے، بقیہ رمضان کے بعد اس کو قضا کرنا پڑے گا، یہ بھی ایک سہولت ہے۔ اسی کو فرمایا حدیث میں، عورتیں آدھی دین کی ہوتی ہیں، ناقصات العقل والدین، دین بھی آدھا ہے اور عقل بھی آدھی ہے۔ تو ایک عورت نے اٹھ کر حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ دین آدھا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پوری نماز نہیں پڑھتی، عقل آدھی کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وقت کے نبی سے تم یہ جو سوال کر رہی ہو یہ خود بتاتا ہے کہ تمہاری عقل آدھی ہے، نبی نے کہہ دیا تو مان لینا چاہیے، اس پر سوال کرنا یہ خود عقل کی کامل نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، بچے کی پیدائش اور ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ ہے نفاس۔ اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 10-15 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہوگی 40 دن۔ 40 دن تک اگر کسی خاتون کو خون آتا رہے تو 41ویں دن وہ غسل کرے گی اور اس کے بعد نماز پڑھنی شروع کر دے گی، اگرچہ کہ خون آ رہا ہوگا،
یہ طریقہ غلط ہے کہ اگر کسی کا خون 10 دن میں بند ہو جائے تو 40 دن تک اس کو بٹھا کر رکھیں اور اس کے بعد 40ویں دن ایک نئے طریقے سے اس کو غسل دیا جائے اور پھر ہنگامہ آرائی کے بعد نماز شروع کی جائے، یہ سب غلط ہیں۔ جتنے دن کی نمازیں اس نے چھوڑی اس کو قضا کرنی پڑے گی، چھڑوانے والے گنہگار ہوں گے۔ تو دوسرا تو یہ ہو گیا۔ اور تیسرا وہ جو 3 دن سے پہلے آئے یا 10 دن کے بعد آئے یا 40 دن کے بعد آئے، اس کو کہتے ہیں استحاضہ، یہ بیماری والا خون ہے۔ اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کسی بزرگ کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ بالکل فجر سے لے کر ظہر تک بالکل قطرے اس کے آتے ہی رہتے ہوں تو حکم یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر کا وضو بنا لیں گے، اسی حال میں ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے لیے الگ سے وضو بنا لیں گے۔ ایک وضو سے 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے ایسے لوگ جو قطروں کے بیمار۔ بعض قطروں کے بیمار وہ ہوتے ہیں جن کو پیشاب سے فارغ ہونے کے 10-15 منٹ تک قطرے آتے ہیں، اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ 10-15 منٹ بعد دوبارہ وضو بنایا جائے، کپڑوں پر اگر گندگی لگی ہو اس کو دھو لیا جائے، کپڑے دوسرے نہ ہوں تو انہی گیلے کپڑوں سے ہی نماز کو ادا کر لیا جائے۔ تو حضور سے سوال کیا تو حضور نے کیا جواب میں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں آئی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس حالت میں عورت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قل هو اذن، حضور نے فرمایا کہ یہ گندگی ہے۔ اذن ہم ایک جگہ اور یہ دعا پڑھتے ہیں، جب بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں تو دعا مانگی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا۔ تو یہ وہی اذن ہے، گندگی۔ اور آگے فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں کو علیحدہ کر دو اس مدت میں۔ اب یہ علیحدہ کرنے کا مطلب وہ نہیں جو یہودیوں نے سمجھا، علیحدہ کرنے کا مطلب وہ نہیں جو یہودیوں نے سمجھا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کے بارے میں کہ بہت سی مرتبہ میں حالت ناپاکی میں ہوتی اور آقا علیہ السلام میری گود میں سر رکھتے اور میں آقا کا سر دھوتی، یا کبھی فرماتے کہ میں آقا کے سر میں تیل لگاتی، مالش کرتی اور کنگھا کرتی۔ کبھی فرماتے کہ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، میں نے کہا کہ میری تو یہ حالت ہے، آپ نے کہا تہبند باندھ لو، اور اس کے بعد آپ اسی چارپائی پر امی عائشہ کے ساتھ لیٹے۔ تو یہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ اس حالت میں ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود کے اندر آپ کا سر مبارک ہوتا اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ تو ایک حکم بتلایا کہ کہاں تک روکنا ہے۔ تو اب اس کو فقہا نے آسان کر دیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ استمتاع کے قابل نہیں رہتا، یعنی یہاں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے علاوہ عورت کا پورا بدن جو ہے وہ مرد کے لیے جائز ہوگا اپنی بیوی کا اس حالت میں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو قربت ہے یہ صحبت والی قربت ہے، یعنی ان سے صحبت نہ کرو، ہم بستری نہ کرو جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب اس میں بھی 2 مسئلے ہیں۔ 10 دن تک کا وقت مدت ہے، کسی کو 7 دن آیا، 5 دن آیا، تو اس کی پہلی جو ٹائم تھا یعنی بالغ ہوتے وقت میں اس کو پہلی مرتبہ کتنے دن خون آیا یہ اس کی عادت مانی جائے گی۔ بچہ ہو گیا تو بچے کی ولادت کے بعد 40 دن کا نفاس مکمل ہونے کے بعد اب جو پہلی مرتبہ خون آیا تو اب جتنے دن آ رہا ہے اب اس کی ماہانہ عدت اتنے دن مانی جائے گی مدت۔ اس طرح سے شرعی قاعدے ہیں۔ تو پاک ہونے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ غسل کر لے، بالکل جب عورت پاک ہو جائے، خون بند ہو جائے، کسی بھی رنگ کا خون باقی نہ ہو، کالا بھی ہوتا ہے اور گہرا سیاہ بھی ہوتا ہے، کم سیاہ بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے اور مٹیالہ بھی ہوتا ہے۔ فقہاء نے اس کے 6-7 قسمیں لکھی ہیں کتابوں میں کہ جب بالکل کسی بھی رنگ کا خون نہ آئے تو اس موقع پر پھر اس کو مانا جائے گا کہ یہ پاک ہے۔ اب غسل کرنا واجب ہوگا، بغیر غسل کے صحبت کی گنجائش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ عورت پاک ہو گئی یعنی خون بند ہو گیا، اب ایک نماز کا وقت بھی گزر گیا اگرچہ کہ اس نے غسل نہیں کیا ہو اور درمیان میں کوئی خون نہیں آیا، تو ایک نماز کا وقت گزرنے کے بعد اب اس کو گنجائش ہوگی صحبت کی۔ تو یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اب فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ،
جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ ایسے جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اب یہ آیتیں جو ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے حکم کہاں دیا، کیسے آنا ہے عورت کے پاس، صحبت کیسے کرنی ہے، اس کا حکم کہاں ہے؟ اس کا حکم اگلی آیت میں ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ یحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہاں توبہ کس کی مانی جا رہی ہے؟ کوئی شخص غلطی سے، شہوت کے غلبے کی وجہ سے اس نے حالت حیض میں بیوی سے صحبت کر لی اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اس صحبت کو حلال سمجھ لیا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، یہ کفر ہے۔ مسلم ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص عورت سے حالت ناپاکی میں ہم بستری کرے گا وہ کافروں والا عمل کر رہا ہے۔ ایمان والے کے لیے تو اس کی گنجائش نہیں، لیکن اگر کسی سے غلطی ہو گئی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا جوانی کے غلبے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کا موقع دیتے ہیں کہ تم کو توبہ کر لینی چاہیے اور کم از کم 1 دینار صدقہ کر دینا چاہیے۔ توبہ کی تکمیل ہوگی کہ ایک تو توبہ ہو اور عاجزی ہو، اور اس کے بعد پھر 1 دینار کا صدقہ ہو۔ یہ ہے توابین۔ آگے فرمایا متطہرین، یہ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی بیویوں سے حالت ناپاکی میں صحبت نہیں کی، خود بھی پاک رہے، بیوی کو بھی پاک رکھا، تو ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں۔ اب آگے کی جو آیت ہے یہ آیت بڑی اہم ترین ہے، اب ان کو لے کر نکل جاؤ۔ نساؤکم حرث لکم، فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتیں حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہی آیت ہم دو ہمارے 12 فلم کے اندر بار بار کوٹ کی گئی، اور عورتوں کو بالکل اسلام کے اندر عورت کو ایک بے حیثیت چیز کی طرح بنا کر پیش کیا گیا ہے، جبکہ اس آیت میں عورتوں کی عزت بڑھائی جا رہی ہے۔ اس آیت میں تو عورت کا مقام بلند کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں حرث لکم، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ جیسے کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو پیداوار ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مرد عورت سے صحبت کرتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی شرط ہے نساؤکم، تمہاری حقیقی بیویاں ہو۔ تو اس سے عورتوں اور مردوں کو زنا سے بچایا گیا کہ تم کو اپنی ہی بیویوں کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ پہلی بات حرث لکم، کھیتی، یہ لفظ ذہن میں رکھیں، بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے۔ حرث کھیتی کو کہتے ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کے الفاظ کو تھوڑا اگر غور سے آدمی پڑھ لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بستری کے لیے صرف ایک ہی راستہ رکھا ہے، عورت کی شرمگاہ کا، تبھی تو کھیتی ہوگی۔ فطری طور پر دنیاوی ضابطے کے اعتبار سے بھی اگر ہم بستری عورت کی شرمگاہ میں نہ ہو، کسی اور جگہ ہو، تو اولاد تو نہیں ہوگی نا۔ تو جگہ متعین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی کے لفظ سے، یہی سب سے بڑا مسئلے کا حل ہے۔ جب تک اس کو ہم نہیں سمجھیں گے آگے کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جگہ متعین کر دی اللہ پاک نے، یہ اشارہ دیتا ہے قرآن۔ اشارے، کیا بہترین اشارہ ہے، قرآن نے کتنا بہترین اشارہ دیا، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیوں کی طرح ہیں۔ اب عقل مند آدمی اس اشارے کو سمجھ لے گا اور یہ سمجھے گا کہ مجھے ہم بستری کے لیے اللہ نے طریقہ بتلا دیا ہے کہ اسی طریقے پر ہم بستری ہوگی جس طریقے سے اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد جس طریقے پر نہیں ہوگی وہ طریقہ ہم بستری کا نہیں ہے، وہ غیر فطری طریقہ ہے، یہ طریقہ بالکل اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ تو لفظ حرث بتاتا ہے
کہ کیسے اللہ نے حکم دیا۔ اب جو پیچھے آیت ہم پڑھ کر آئے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ان کے قریب آؤ جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ کیسے حکم دیا ہے؟ ایسے جیسے کہ تمہاری وہ کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں میں تم کو کیسے آنا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جیسے چاہو آؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ انا عربی زبان میں لفظ آتا ہے کیفہ کے معنی، جیسے تم چاہو آؤ۔ تو یہاں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں ابھی بتایا گیا کہ کھیتی ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا لفظ ہے کہ جیسے چاہو آؤ؟ دیکھیے لفظ بتا رہا ہے جیسے چاہو آؤ، لفظ یہ نہیں بتا رہا ہے جہاں چاہو آؤ۔ اگر قرآن یہ کہتا جہاں چاہو آؤ تو اعتراض ہوتا تھا، لیکن قرآن نے تو متعین کر دیا، جگہ متعین ہے، جیسے چاہو آؤ، جگہ متعین ہے۔ اب اس کو فقہاء نے، مفسرین نے بیان کیا، خاص طور سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اس کے اوصاف بیان کیے، اس کی آیت کو کھولا ہے صحابہ کی روایات کے ذریعے سے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جگہ وہی ہونی چاہیے، طریقہ کوئی اور استعمال کرے تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ کیوں؟ یہودی ہم بستری کے لیے صرف ایک ہی طریقہ اختیار کرتے تھے، عورت نیچے ہوگی مرد اوپر ہوگا، اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے حمل کے استقرار کے لیے اسی طریقے کو پسند فرمایا۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، تو ڈھانکنا کب ہوگا؟ جب عورت نیچے ہوگی مرد اوپر ہوگا، تبھی ڈھانکنا پایا جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے جب مرد نے عورت کو ڈھانکا تو پھر وہ حاملہ ہوئی۔ تو اطباء یہ کہتے ہیں کہ حمل کے استقرار کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ عورت نیچے ہو مرد اوپر ہو، لیکن اگر کوئی اس کا الٹ کرنا چاہے، مرد نیچے عورت اوپر ہو اور راستہ متعین ہے، جگہ متعین ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ عورت نیچے مرد اوپر، دونوں کا منہ آمنے سامنے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت مولانا مفتی ریاض صاحب، میرے شیخ حضرت مولانا انور صاحب آئے تھے، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، تفسیر جلالین حضرت پڑھا رہے تھے، ہم کو یہ آیت جب پہنچے تو حضرت نے بہت چہرے پر سنجیدگی اور بالکل کسی کو ہنسنے کا موقع نہ ملے طلباء کو، بہت سنجیدگی اور رعب کے ساتھ حضرت نے اس آیت کو سمجھایا تھا، اور مجھے ابھی بھی وہ چیزیں یاد ہے، پڑھ کر تقریباً 16 سال ہو چکے، لیکن یہی انداز تھا حضرت کا۔ حضرت کہتے تھے کہ راستہ متعین ہے اور دونوں کا منہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، اس کی گنجائش ہے۔ راستہ متعین ہے، ایک کی پشت ایک کے سامنے ہے، اس کی گنجائش ہے۔ راستہ متعین ہے، مرد اوپر ہو عورت نیچے، اس کی گنجائش ہے۔ راستہ متعین ہے، مرد نیچے ہو عورت اوپر ہو، اس کی گنجائش ہے۔ بستر پر لیٹے کروٹ سے گنجائش ہے، بیٹھ کر گنجائش ہے، کھڑے ہو کر گنجائش ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ راستہ متعین ہو۔ یہ ہے آیت کا مطلب۔ اب آپ بتائیں کہ اس آیت میں کون سی چیز عیب والی ہے؟ اعتراض والی بات کیا ہے اس میں؟ اعتراض تو اس وقت ہوتا جب قرآن یہ کہتا کہ اپنی عورت کے ساتھ جو چاہو کرو، جس راستے سے چاہو کرو۔ اعتراض تو یہ تھا نا، یہاں تو اللہ پاک نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا، حرسن، کھیتی کا جو راستہ ہے اسی راستے میں کرنا ہے، اس کے علاوہ کہیں گنجائش نہیں۔ بلکہ اب اس میں نبی علیہ السلام کی روایات میں آپ کو سناؤں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرے گا، متعین جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ ہم بستری، فرمایا وہ ملعون ہے، کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بتاؤ، کوئی شوہر اپنی بیوی سے اگر اس طریقے سے ہم بستری پر دباؤ ڈالتا ہے، بیوی کو حق ہے کہ اس سے خلا لے کر اس سے رشتہ ختم کر دے۔ سختی اتنی ہے اسلام میں۔ اور ایسے ہمارے ہاں بھی ایک مقدمہ آیا تھا اور شریعت کی روشنی میں فیصلہ بھی ایسے ہی ہوا۔ الٹ تھا معاملہ الٹ تھا۔ مد مقابل یہ خواہش کر رہی تھی کہ مجھ سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرو، اور نوجوان پاک باز تھا،
کہا کہ تم دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا، اس کو علیحدہ کر دو۔ اب دنیا والے جو اعتراض کرنے والے قوم ہیں، ان کے گھرانوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہوں گے؟ بھئی دنیا میں برائی عام تھی، تبھی تو قرآن نے اسلام کے ماننے والوں کو ایک سیدھا راستہ بتایا۔ بقیہ جتنے طریقے ہیں دنیا کے اندر وہ سارے کافروں والے ہیں، حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ دارالعلوم سے ایک مرتبہ فتویٰ مانگا گیا کہ فرط محبت میں، جذبات میں ایک نوجوان نے اپنی شرمگاہ کو، اپنے اہلیہ کو کہا کہ تم اس کا بوسہ لو۔ بچی نے طلاق کی درخواست کی تو یہ طلاق کا مطالبہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو فتویٰ آیا کہ بالکل اجازت ہے، ایسے ناہنجار اور ناپاک ذہنیت رکھنے والے شخص سے زندگی علیحدہ کر لینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں جب بچے کو رکھا تو اس کو غذا کہاں سے پہنچائی؟ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 9 مہینے ہوتا ہے تو اس کو غذا کہاں سے پہنچتی ہے؟ اس کو غذا منہ کے راستے نہیں پہنچائی جاتی، بلکہ ناف کے راستے سے اس کو ماں کے ناف سے اس کی ناف کو جوڑ کر غذا پہنچائی۔ اور بچہ وہاں کیا کھاتا ہے؟ یہی کھاتا ہے جو دنیا کے اندر ماں کا حیض کا خون تھا، حاملہ ہونے کے وقت میں اللہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور وہ خون بچے کی غذا بنا کر بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ایک بچے کے منہ کو گندگی سے محفوظ رکھا، دنیا میں آنے کے بعد اسی منہ کو انہی چیزوں میں ڈال کر گندا کرنا ہے کون سی انسانیت؟ حیوانیت والا طریقہ اس وقت دنیا میں رائج ہے، اور یہی لوگ فلم بناتے ہیں اسلام کی اس خوبصورت ترین حکم پر۔ اس میں عورت کی کتنی حفاظت کی گئی ہے، کتنا اس میں عورت کی عزت کی گئی ہے کہ غیر فطری طریقے سے کرنے کی گنجائش نہیں، فطرت کے مطابق عورت کے پاس آنا ہے، جیسے آنا ہے اس کے طریقے متعین کر کے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اب اس پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے؟ یہ میں اس لیے تفصیل سے میں سنا رہا ہوں کہ بہت سے نوجوانوں نے رابطہ کیا ہے کہ اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے۔ واقعی یہ چیزیں وہ لوگ سنا رہے ہیں تو ہمیں تو اس کا صحیح معنی نہیں معلوم، حقیقی معنی کیا ہو۔ تو الحمدللہ ان کو جو انداز میں سمجھانا تھا سمجھایا، تو میں نے اس لیے اعلان بھی کر دیا کہ کچھ 2-4 احباب بڑھ جائیں تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو آیت پر کوئی اعتراض عقلی طور پر ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں تو عورتوں کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا گیا ہے، اور یہودیوں اور نصرانیوں کے اندر جو افراط و تفریط پایا جاتا تھا اس سے ان کو بچایا گیا۔ تو صاف کہہ دیا نوجوانوں، یہ چیزیں شاید تم کو کوئی اتنا کھول کھول کر بتا دے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ تم نہ کسی سے پوچھو گے، نہ کوئی تمہیں بتائے گا، تم کیا پوچھتے ہو؟ دعا۔ دعا کیا ہے؟ بس یہی ایک چیز پوچھنے کی رہ گئی۔ طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے۔ شریعت نے جب قرآن میں بتایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب یہاں سے مسائل ہزاروں کی تعداد میں نکل کر آئے کہ بچوں کا قتل، یا یہ کہ پلان کرنا، ابھی ہم نے ارادہ نہیں کیا اولاد کے لیے، کوئی پلاننگ ہم نے نہیں کی، اس طرح سے اولاد سے رکنا نکاح کے بعد اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نکاح کا بنیادی مقصد اولاد کا حصول ہے۔ حضور نے فرمایا زیادہ بچے جن خاندان کی عورتوں کے ہوتے ہیں ایسی خاندان کی بچیوں سے نکاح کرو، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اور یہاں بس 2-3 کے بعد السلام علیکم، نہیں بھائی نہیں، شروع ہی نہیں ہوتا، شادی ہو گئی 4-5 سال تک پلاننگ ہی نہیں ہو رہی ابھی۔ یہ تو خدا بھلا کرے کچھ بوڑھیوں کا خاندان کی جو جہاں نظر آئے وہاں ٹوچتی ہیں، کچھ خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایسی کچھ بوڑھیوں کے ڈر سے یہ نوجوان جوڑے اولاد کی فکر کر رہے ہیں، ورنہ یہ بوڑھیاں بھی نہ ہوتی تو شاید ہی کوئی اولاد کوئی جو ہے فکر کرتا ہے اس کی۔ بچیوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے ان کا ایک ذہن بنا ہوا کہ اگر میں نے بچہ دے دیا، جن دیا اور اس کے بعد دودھ پلایا تو میرا شیپ بگڑ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاک جہنم میں جانے والی چیز ہے۔ ارے بلا وجہ مقصد نکاح کو فوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے اولاد کو حصول، اولاد کے آگے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ،
آگے بھیجو نیکیاں۔ اس میں دو نیکیاں ہیں، ایک تو خود ان آیتوں پر عمل کرنا اور اچھی تربیت اپنی اولاد کی کرنا، تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ تو یہ آیتیں اس وقت موضوع ہیں پوری دنیا کا، اور الحمدللہ ابھی معلوم ہوا کہ کرناٹک حکومت نے بھی اس کے ریلیز پر پابندی لگا دی ہے۔ پتہ نہیں ہماری حکومت کو کب ہوش آئے گا۔ بدقسمتی سے ہمارا ہی منسٹر ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، اب اگر ہم نے اس سے یہ بھی نہیں کروا لیا تو پھر ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو اس کی رسیاں ٹائٹ کرنی چاہیے، نیندیں اس کی اڑانی چاہیے، تب کہیں پھر اس کو حرکت آئے گی۔ تو بہر ایک آپ، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ذریعے سے قرآن کا ایک حکم بچ جائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے لیے اپنے نیک اعمال آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان احکام پر عمل اسی وقت ممکن ہوگا جب بندے کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اس وقت ایک وبا چل رہی ہے، وبا۔ ہم اس طریقے غیر فطری طریقوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا مستقل، اور بچیاں جن کو حیا اور پاک دامنی کی ایک دیوی سمجھا جاتا تھا، ان کے اندر سے حیا اور پاک دامنی کا مزاج ختم کیا جا رہا ہے۔ اس میں بہت بڑا رول انسٹاگرام کا ہے۔ جو بچیاں انسٹاگرام استعمال کرتی ہیں، ان بچیوں کی حیا داؤ پر لگ رہی ہے۔ وہ نہ چاہیں تب بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ایسے مناظر آ جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس سے بچ جاتی ہے، 2 دفعے اس سے بچ جاتی ہے، 3 دفعے بچ جاتی ہے، چوتھی مرتبہ پھر اس کے اندر سے اس چیز کی برائی ختم ہو جاتی ہے، وہ عیب نظر نہیں آتا، اب پھر غیر فطری طریقے پر وہ اس کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو اس لیے بچیوں کو خاص طور سے میں بار بار کہتا ہوں کہ علیحدہ موبائل نہیں دینا چاہیے، اور اگر کسی کی ماں بے پڑھی لکھی ہے اور بچی اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہے تو اس کو بھی موبائل نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ کتنی دیر لگتی ہے ماؤں کو گول پھرانے میں۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا موبائل استعمال کر رہی ہے، جبکہ بچی نے دن بھر جو کرنا تھا کیا، اور اس کے بعد اس ایپ کو چھپا دیا کہیں، ماں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ایپ بھی چھپا ہوا ہے، اور پھر اس طرح سے بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تقویٰ کب پیدا ہوگا؟ یہ قرآن کا مزاج ہے کہ حکم دیتا ہے اور طریقہ بتاتا ہے۔ تقویٰ کب اختیار ہوگا آدمی کا؟ جب اس کو یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرو اور جانو اللہ سے تم ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو اے نبی بشارت دیجئے کہ اس گئے گزرے ماحول میں پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدے ہیں اور خود انعامات کے وعدے ہیں۔ یہ 2 آیتیں میں نے بہت مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں شاید آسانی سے سمجھ آ رہی ہوں گی کہ اعتراض کیا ہو رہا ہے اور حقیقت میں آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس میں عورت کی بے عزتی نہیں بلکہ اس کی عزت کو بڑھایا گیا ہے، اس کے مقام کو بلند کیا گیا ہے۔ آگے کی آیتوں میں بات بات پر اللہ کی قسم کھانے والوں کا اللہ نے رد فرمایا۔ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے احکام کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بھائی، کوئی اعتراض، کوئی سوال؟